السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید مسلم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹی وی۔ دوستو، دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں برے اعمال کے سبب بعض لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کی ایک مثال بن کر رہ جاتے، جبکہ یہ بات بھی تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے کہ قدیم یونانی تاریخ اپنے اندر کئی ایسے واقعات کو سموئے ہوئے ہے جن کو اگر بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیا حضرت انسان اس طرح کے عقائد بھی رکھتے تھے کہ جنہوں نے ایک خدا کی تلاش کے لیے اس کو کئی خانوں میں تقسیم کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے اس کائنات کو مختلف دیوتاؤں کی سلطنت کا مقام دینے کی کوششیں کی۔ لیکن آج ہم جس کردار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک یونانی حسینہ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، جس نے اس دنیا کی محبت اور لذت میں کھو کر نہ اپنی پہچان گنوا دی بلکہ فطرت نے اسے ایک ایسی علامت بنا دیا جو کہ پہلے کبھی کسی بدبخت کے حصے میں نہ آئی، یعنی تاریخ آدم کی وہ واحد عورت میڈوسا، جس کا چہرہ اگرچہ انسانوں جیسا تھا جو کہ اس کو قدرت نے عطا کیا تھا، قائم رہا، لیکن اس کے سر پر اگنے والی فصل یعنی بالوں کے بجائے سانپوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ دوستو، یونانی روایات کے مطابق اس بدقسمت کردار کو 5ویں صدی قبل مسیح کے ایک کردار کے طور پر اوراق تاریخ کے حوالے کیا گیا ہے۔ دوستو، میڈوسا ایک سمندری دیوتا فورسی کی بیٹی تھی جسے فطرت نے بے پناہ حسن سے نواز کر دنیا میں بھیجا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف دیوتا زادی بلکہ انتہائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے ہر درجہ مغرور بھی تھی، جس نے اپنے دور شباب میں کسی گلفام کو بھی نگاہ بھر کر دیکھنے کی کبھی زحمت نہ کی، لیکن جب اس کے حسن کا چاند وقت کے ساتھ چمکنے لگا تو اس نے اپنے ہی ایک غلام کے ساتھ عشق کا رشتہ قائم کر لیا، جو کہ ان کی ہوس والی محبت کی ابتدا تھی، جس کا انجام بالآخر ان کے درمیان ناجائز جنسی تعلقات کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد فطرت نے اس کے لیے جو سزا تجویز کی اس کو جان کر ہر انسان اندر سے لرز کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سمندری دیوی میڈوسا جب اس گناہ کی مرتکب ہوئی تو فطرت کے اصولوں کے مطابق چند ماہ بعد اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ میں اس کے آثار نمایاں ہونے لگے، جن کو چھپانے کے لیے پہلے اس نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے کی کوششیں کی، لیکن بھلا یہ کب تک ممکن ہو سکتا تھا؟ سو اس نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے اس گناہ کو لے کر یونان سے کہیں دور چلی جائے تاکہ اس کے کردار کا بھرم رہ سکے۔ سو اس نے یونان کو چھوڑا اور افریقہ میں بسنے کا فیصلہ کیا، اور ایک شب چپکے سے افریقہ روانہ ہو گئی۔ یہ وہ دیش تھا جو اس زمانے میں سانپوں کے ملک کے نام سے معروف تھا، جس میں دنیا بھر کے مقابلے میں کہیں زیادہ سانپوں کا بسیرا تھا، اور اس کی زندگی کی اس کہانی کے مطابق اس نے جب وہاں جا کر اس مشکل وقت کو گزارنا شروع کیا تو کچھ ہی عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر سے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ کوئی بھی نیا بال اگتا تو وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے سر پر بالوں کے بجائے اب سانپوں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس سے کراہت محسوس کرتے تھے بلکہ خوف کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے بھی گریز کرتے، اور یہ صورتحال میڈوسا کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب بنی، چونکہ وہ اپنی اس نئی شکل و صورت کی بدولت دنیا بھر میں تنہا ہو چکی تھی۔ ناظرین، کہانی کے سیاق و سباق کے مطابق جب اس کی زندگی میں یہ خوفناک موڑ آیا تو اب اس نے اپنی سرزمین یعنی یونان واپس جانے کا ارادہ کیا، جبکہ یہ بات بھی ان روایات کا حصہ ہے کہ سر پر سانپ اگنے کے بعد اب اس کی شکل بھی بگڑ کر ایک چڑیل کی مانند ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب یونان میں جب اس کے دور شباب میں ایک شہزادے نے اس حسینہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور اس نے اسے سختی سے جھڑک دیا تھا، اب تک اس کو اپنی اس توہین کا احساس ستا رہا تھا، اور وہی شخص اس کے اس جنسی گناہ سے واقف بھی تھا۔ سو وہ بھی فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ اگر کسی طریقے سے اس کی نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ اپنا انتقام میڈوسا سے لے سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میڈوسا کو زمین نگل چکی ہے یا آسمان کھا گیا ہے، اور پھر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میڈوسا اس کے سامنے اپنی اصل شکل میں اس کی طرف آ رہی ہے، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف اس کے سر پر بالوں کے بجائے سانپ اگے
اگے ہوئے ہیں بلکہ اس کی شکل تبدیل ہو کر ایک بھیانک چڑیل کی مانند ہو چکی ہے، جس کو دیکھ کر اس پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک دفعہ پھر یہ ارادہ کیا کہ اگر میڈوسا اس کے سامنے آ گئی تو وہ اس کو قتل کر کے اپنی توہین کا بدلہ ضرور لے گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ میڈوسا اس ہیبت زدہ ماحول سے نکل کر اپنے ملک واپس آنے کا فیصلہ کر چکی تھی، سو جب اس نے یونان کی سرحد میں قدم رکھا تو وہ عاشق نامراد جو کہ اب تک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اپنے اس آئینے میں جس کو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتا تھا میں میڈوسا کا عکس دیکھا، اور اس کی ڈرونی شکل دیکھ کر اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے آگے بڑھتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا سر تن سے جدا ہوا تو اس کی ناک سے چند ایک ایسے پرندے نکل کر باہر آ گئے جو اڑان بھرنے والے گھوڑوں سے مشابہ تھے، جبکہ اس کا چہرہ قتل ہونے کے فوراً بعد ایک پتھر میں تبدیل ہو گیا اور اس کو محفوظ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک لوگ اس کے بت کے اس نمونے کو دیکھنے کے لیے آتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے، اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد اس کو بھی گناہ کی ایک دیوی کی حیثیت دے دی گئی، جس کے بت بنا کر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیے، جس کی تحقیق دور حاضر کے محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اس وقت کی جب ان کو دوران کھدائی کئی گھروں سے ایسے مجسمے ملے جن کا چہرہ کسی چڑیل کی مانند اور ان کے سروں پر بالوں کے بجائے سانپ اگے ہوئے دکھائی دیے۔ ناظرین، میڈوسا کی یہ داستان قطع نظر اس کے کہ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21ویں صدی کے مرد دانا کو کیا سوجی کہ اس نے اس زانی عورت کو ماڈل بنا کر نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کی غلیظ کوشش کی اور اس کو ایک فیشن لیڈی کے طور پر میڈیا کا حصہ بنایا۔ کیا اہل مغرب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میڈوسا کو اپنی جنسی زندگی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت تھی اور اس کی پیدائش میں فطرت نے اسے جس سزا سے گزارا وہ ظالمانہ تھی، یا وہ اس کو ایک ایسی کردار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے معاشرتی اور اخلاقی اقدار سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی بے مہار آزادی کا علم بلند کر کے کوئی بڑا معرکہ سر انجام دیا تھا، جس کے لیے اسے خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے تاکہ نئی نسل کی نوجوان لڑکیاں بھی اس کو اپنی جنسی دیوی کا مقام دیتے ہوئے اس کی پیروی کرنے کو سعادت سمجھیں۔ افسوس ہے حضرت انسان کی اس سوچ پر جو کہ آج بھی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ماننے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ابلیس چاہے جتنی بھی چالیں چلے، فطرت کی گواہی تاریخ کے ہر موڑ پر معتبر رہی ہے کہ روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔